ناظرین و سامعین، شائقین ادب ایک ایسی تنظیم ہے جس کا قیام 1 جون 2024 کو ہوا۔ اس کا مقصد تھوڑا مختلف ہے۔ ہم اس میں روایتی نشستیں نہیں کریں گے، ہم ہر 3 مہینے پہ کسی ایک شخصیت کا انتخاب کریں گے جس پہ ہمارا مشاعرہ منعقد ہوگا۔ اس دفعہ تیسرے مہینے میں یعنی اگست کے مہینے میں ہم نے طے کیا ہے کہ شہر ادب کی نہایت ممتاز و معتبر اور محترم شخصیت احمد ابراہیم علوی کو عنوان بنایا جائے۔ شعراء کرام بالاتفاق ردیف بنا کر، عنوان بنا کر، یا جس صنف میں چاہیں، دوہے میں چاہیں، رباعی میں چاہیں، نظم کی شکل میں چاہیں، ان کی شخصیت کا احاطہ کریں۔ ہم ان کا استقبال کریں گے۔ اس سے قبل جولائی کے مہینے میں یعنی 1 جولائی کو انشاءاللہ مشاعرہ منعقد ہوگا اور اس میں عنوان کوہرام طے پایا ہے۔ اس کوہرام کو ردیف کے طور پہ یا عنوان کے طور پہ آپ لوگ یعنی شعراء کرام رنگ بھر سکتے ہیں اور ناظرین و سامعین کو محظوظ کر سکتے ہیں۔ جانے کی وجہ ہوتی ہے، راحت اندوری کی جانے کی وجہ یہ ہے، یعنی ان کی چیخ پکار سے مخلوق خدا پریشان تھی۔ نتیجہ اللہ نے ان کو بھیجا کہ اب ان کی دکان کون بڑھائے، تو وہ تھے نصیر احمد نصیر۔ جب وہ آئے تو ان کو کسی حوالے سے بلا لیا گیا اور یہ بحمداللہ چھائے ہوئے ہیں۔ تشریف لائیے جناب نصیر احمد نصیر صاحب۔ حضرات گرامی، جہاں تک آج کی بزم کی بات ہے تو اس کے جو مقاصد ہیں وہ رضوان بھائی شروع میں بتا چکے ہیں، اور ہمارا صرف اتنا سا کام باقی رہ گیا ہے کہ اس شدت کی گرمی میں آپ حضرات جو یہاں پر چل کے تشریف لے آئے، اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چند اشعار حاضر ہیں صدر محترم کی اجازت سے۔ عرض کیا ہے کہ سنت نبی کی حکم خدا جانتے بھی ہو، سنت نبی کی حکم خدا جانتے بھی ہو، دعویٰ تو ہے وفا کا، وفا جانتے بھی ہو۔ سنت نبی کی حکم خدا جانتے بھی ہو، دعویٰ تو ہے وفا کا، وفا جانتے بھی ہو، اور تبلیغ کرنے دین کی نکلے تو ہو مگر، تبلیغ کرنے دین کی نکلے تو ہو مگر، ان کا خلوص ان کی ادا جانتے بھی ہو۔ تبلیغ کرنے دین کی نکلے تو ہو مگر، ان کا خلوص ان کی ادا جانتے بھی ہو۔ شعر حاضر ہے کہ ان کا خلوص ان کی ادا جانتے بھی ہو، کمرے میں ایک پہاڑ کتابوں کا ہے مگر، توجہ چاہیے، کمرے میں ایک پہاڑ کتابوں کا ہے مگر، کس میں ہے ہر مرض کی دوا جانتے بھی ہو۔ کمرے میں ایک پہاڑ کتابوں کا ہے مگر، کس میں ہے ہر مرض کی دوا جانتے بھی ہو۔ اور یہ بھی شعر حاضر ہے کہ کیسے نہ تم کو آج کا بوجہل ہم کہیں، کیسے نہ تم کو آج کا بوجہل ہم کہیں، کچھ تم مخالفت کے سوا جانتے بھی ہو۔ کیسے نہ تم کو آج کا بوجہل ہم کہیں، تم کچھ مخالفت کے سوا جانتے بھی ہو، تم کچھ مخالفت کے سوا جانتے بھی ہو۔ اور عزت تو ایک غریب کی تم نے اتار لی، عزت تو ایک غریب کی تم نے اتار لی، رب خوش ہوا ہے یا ہے خفا
جانتے بھی ہو رب خوش ہوا ہے یا ہے خفا، جانتے بھی ہو۔ اور یہ بھی شعر خاص توجہ کہ جب سے ملی ہے تم کو یہ دولت حرام کی، جب سے ملی ہے تم کو یہ دولت حرام کی، جب سے ملی ہے تم کو یہ دولت حرام کی، کیا ہے سلام کیا ہے دعا جانتے بھی ہو، کیا ہے سلام کیا ہے دعا جانتے بھی ہو۔ اور دل میں خیال غیر ہے اور سر ہے کہیں جھکا، دل میں خیال غیر ہے اور سر ہے کہیں جھکا، تم کیا بھلا ہے کیا ہے برا جانتے بھی ہو، تم کیا ہے بھلا کیا ہے برا جانتے بھی ہو۔ اور تم نے تو ہونٹ سی لیے ظالم کے خوف سے، تم نے تو ہونٹ سی لیے ظالم کے خوف سے، کیا ہے تمہارے رب کی رضا جانتے بھی ہو، کیا ہے تمہارے رب کی رضا جانتے بھی ہو۔ اور مقطع بھی دعاؤں سے نواز دیجیے کہ تم کو ہے جس نصیر جماعت پا اعتبار، تم کو ہے جس نصیر جماعت پا اعتبار، کتنے ہیں اس میں ابن سبا جانتے بھی ہو۔ بہت بہت شکریہ نصیر صاحب، اور اچھی شاعری سے نوازا ہمیشہ کی طرح، اور انہوں نے بتایا کہ بغیر کسی معجون کی بھی چیخ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ دوائیں کھا کے آتے ہیں کبھی کبھی ان کا گلا داؤں دے دیتا ہے، لیکن جو گلا داؤں نہیں دیتا ہے بغیر چائے کے جو آدمی کلام پڑھنا جانتا ہے وہ سلیم صاحب سے غلام ہے۔ آپ ان کو سنیے اور سوچئے کہ آخر کیوں مشاعروں میں بلائے جا رہے ہیں۔ ہم نے بارہا غور کیا کہ ان کو نہ بلایا جائے، لیکن ہمارے جیسے بہت سے لوگ مل کے ان کا راستہ روک نہیں پائے۔ اس کے مطلب کچھ دم ہے ان کی شاعری میں بھی، آواز میں بھی۔ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جب سے نسیم آپا گزری ہیں تب سے یہ ان کی عادتیں خراب ہوتی ہیں۔ اجازت لیکن مطلب ملاحظہ فرمائیں، اب آپ سنجیدہ ہو جائیے۔ تبسم ہے مگر آنکھ ہے نم بھی، ہونٹوں پہ تبسم ہے، ہونٹوں پہ تبسم ہے مگر آنکھ ہے نم بھی، یہ سوچ کے ہنس دیتے ہیں کیا چیز ہے ہم بھی، یہ سوچ کے ہنس دیتے ہیں۔ اور شرطوں پہ محبت ہمیں منظور نہیں ہے، شرطوں پہ محبت ہمیں منظور نہیں ہے، مجبور اگر تم ہو تو مجبور ہیں ہم بھی، مجبور اگر تم ہو۔
تو یہ بھی شعر دیکھیے. ہم اس لیے روداد غم دل نہیں کہتے. ہم اس لیے روداد غم دل نہیں کہتے. رو دیتے ہیں سن کر سے پتھر کے صنم بھی رو دیتے ہیں سن کر سے. بہت شکریہ. سب آگ کے ترنوں کو خوف سے سکتے میں آ گئے, کوئی جانے نہیں دے رہا. نہیں, یہ اتنا اچھا پڑھ رہے یہ سکتے میں اس لیے آ گئے ہیں کہ وہ جب شاعری اچھی سنتے ہیں تو یہ واقعی یہ وزن میں آیت ہے. یہ ترنم سننے والے نہیں شعر سننے والے, وزندار صرف آپ کے پاؤں بھاری ہوئے ہیں. شاعری میں سکتا نہیں ہے مگر ماشاء اللہ. نہیں, آپ نے تو ایسی بات کر دی جیسے یہ سمجھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو گھبرا کے کہیں جان ہی دے دوں. ایسا نہ ہو گھبرا کے کہیں جان ہی دے دوں. اے گردش دوران تو کسی موڑ پہ تھم بھی. اے گردش دوران تو کسی موڑ پہ تھم بھی. ایسے بھی کئی لوگ زمانے میں ہوئے ہیں. ایسے بھی کئی لوگ زمانے میں ہوئے ہیں. میں خان سے ہوتے ہوئے پہنچے حرم بھی. میں خان سے ہوتے ہوئے ایسے بھی کئی لوگ زمانے میں ہوئے ہیں. میں خان سے ہوتے ہوئے پہنچے حرم بھی. میں خان سے ہوتے ہوئے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں, دیکھیں سلجھا کے حکمت سے سلجھ جائیں گے ایک دن. سلجھا کے حکمت
تقدیر کی زلفوں کے یہ الجھے ہوئے خم بھی تقدیر کے الجھے ہوئے. اور مقطع بھی ملا جائے. اس دور کے حالات بیان کرنے کو تابش. اس دور کے حالات بیان کرنے کو تابش. نم دیدہ نظر آتے ہیں. قرطاس و قلم بھی نم دیدہ نظر آتے ہیں. اس دور کے حالات بیان کرنے کو تابش. نم دیدہ نظر آتے ہیں. قرطاس و قلم. بہت شکریہ. صاحب نے شاعری بھی اچھی سنائی اور کلیجہ نکال کر رکھ دیا. ترنم بھی خوب تھا اور ترنم کی وہ کیفیت ہی تھی جس نے لوگوں کو مسحور کر دیا. یعنی انہوں نے سحر زدہ ہو کے بالکل کلام سنا. یہ بھی ایک داد ہے. داد سے ایک نقصان اور ہوا ہے. ہاں وہ نقصان ہوا نواب صاحب کو چھیڑنے کا. یہ کھمبا وہ تار کو ڈسٹرب کر رہا تھا. ایک ہاتھ فری نہیں تھا ان کا. ہاں وہ انہوں نے ہاتھ پہ کم مارے. ان کو معلوم تھا لفافہ بالکل نہیں ملنا ہے, لہذا اپنے آپ کو ضائع مت کرو. پھر بھی محنت سے پڑھا. ترنم تو ان کا ہے ہی قابل ذکر. اور سلیم تابش کی خوبی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے لوگ 5 ہیں یا 5000 ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں منظور پروانہ, ان سے ہمیشہ میں نے کہا کہ آپ لفظوں کا اتنا بخل کیوں کرتے ہیں. کہنے لگے نہ شاعری لفظوں کی فضول خرچی برداشت کرتی نہ نظامت. تو میں نے کہا انشاءاللہ کبھی بڑے مشاعرے میں آپ گئے تو ہوگی ندامت. اس لیے کہ یہاں آپ جو بخل کر رہے ہیں وہاں آپ بول ہی نہیں پائیں گے, ہاتھ پیر نہیں کھلیں گے. سلیم تابش کی خوبی یہ ہے کہ وہ نشیز اور مشاعرے نشیز کو بھی مشاعرے کی طرح پڑھتے ہیں. لہذا جب مشاعرے میں جاتے ہیں تو اس کا فائدہ ان کو ملتا ہے. اور مشاعرے کے شاعر نے آج کل ایک کام اور بھی سیکھ لیا ہے جو ہمیں زبیر بھائی نے بتایا کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں آپ کا شکوہ بھی رہتا ہے کہ یار وہ ہوٹ ہو رہا ہے, اس کو داد نہیں مل رہی لیکن پڑھا آدھا گھنٹہ رہا ہے. کہنے لگے اس کا یہ جو 50,000 کا مجمع ہے یہ مقصد ہی نہیں, وہ یوٹیوب کو دیکھ رہا ہے. یہ گھر گھر پہنچ جائے گا تو پورا جو اپنا محنت کر رہا ہے مشق کر رہا ہے تو کل جب کلپ آئے گی تو لوگ کہیں گے تو سب سے کامیاب شاعر تھا, اور ہم سامنے بیٹھے ہم کہیں سب سے ناکام شاعر تھا. تو یہ بھی سب چیزیں اب ہو گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.